السلام علیکم۔ لیسن نمبر 52 یعنی کہ درس نمبر 52 میں ہم فیل کو آج پراپرلی سٹارٹ کریں گے۔ جملہ اس میں ہمارا مینلی ختم ہو چکا ہے۔ فیل چونکہ میں آپ کو انٹروڈکشن کے لیسنز دے چکا ہوں، اس کے اندر میں آپ کو کچھ مزید چیزیں فیل کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ جاننا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی جو دو چیزیں جاننا ضروری ہیں وہ مہم جداً، وہ ہیں مادہ اور وزن، کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں سے لیکچرز جو ہیں وہ تھوڑے سے مفصل یعنی کہ تفصیل شدہ بھی ہو جائیں گے، طویل، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ یہ شارٹ سے شارٹ رہیں۔ سب سے پہلے آ جائیے مادہ پر۔ دیکھیے مادے کو ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 3 حروف کی بیاد یا بنیاد۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ عربی زبان میں 99% 99% الفاظ ایسے ہیں جن کی بیس کہیں نہ کہیں جا کے 3 حروف پر ٹکتی ہے، یعنی کہ دے آر بیسکلی ڈرائیوڈ۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس لفظ ہے ساجد، ساجدہ، مسجود، مسجود لہو مسجود الیہ، پھر اسی سے بنیں گے مسجد، اور سجدہ، پھر سجدتین، سجود اس کی جمع ہے۔ اب ان سب میں جو چیز کامن ہے وہ ہے 3 حرفی الفاظ۔ عربی میں یہ 3 لیٹرز پر بنیاد جا کے ٹکے گی، جس کو ہم مادہ کہتے ہیں، یعنی کہ 3 لیٹر روٹ ورڈز انگریزی میں۔ تو اس کا مادہ کیا ہے؟ س ج د، سین جیم دال، اسی سے سب کچھ بن رہا ہے، ساجد، ساجدہ، مسجود، مسجد۔ یعنی کہ ہم نے کوئی ایک آدھ لفظ کا آگے پیچھے ایڈیشن یا سبٹریکشن کر دیا ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیز ہمیں کامن ملی ہے۔ سیم گوز فار کتاب، مکتوب، مکتب، کاتب، مکتبہ، اور اسی طرح کتبہ، یکتبو، یعنی اس سے فعل بھی بنتے ہیں۔ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھ رہا ہے۔ تو ان سب کی بنیاد بھی کہاں جا کے ٹک رہی ہے؟ کتبہ، کتبہ پر، یعنی کاف، تا اور با۔ تو اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں مادہ۔ دوسری جو مہم چیز ہے امپورٹنٹ، وہ ہے وزن۔ وزن کہتے ہیں یعنی کہ ڈائز کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایزیلی آپ ایک مفہوم سمجھ لیں، سانچہ۔ سانچے کے اندر آپ چیز کو جس شیپ میں بھی ڈالو گے، جس چیز کو بھی ڈالو وہ اس شیپ کی بن جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک سانچہ ہے فاعل کا۔ دیکھیے ہم عربی میں مادے کے لیے فا، عین، لام، ان 3 کلموں کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فا کی جگہ پر کا گیا۔ اب جیسے کتبہ ہمیں ڈیفائن کرنا ہے تو فعلہ کے وزن پہ اسے رکھیں گے، یعنی کہ فعلہ ایک ڈائی ہے، تو ہم نے اس کے پیٹرن پہ سب کو رکھنا ہے۔ نصرہ، خلقہ، جعلہ، سب کچھ، شریبہ، اسی کے پیٹرن پہ آئے گا۔ ہم کاف کو کہیں گے کہ فا کلمہ ہے، تا کو عین کلمہ کہیں گے، با کو لام کلمہ کہیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے یہ فعلہ کی ڈائی ہے، اسی طرح ہمارے پاس ایک سانچہ ہے فاعلن کا۔ اب آپ اس میں دیکھیے فا، عین، لام، تو سیم ایک الف ایکسٹرا آ گیا۔ تو اب اس ڈائی کے اندر آپ کتبہ کے الفاظ کو ڈالیے۔ جب بھی آپ فاعلن کی ڈائی پر کسی لفظ کو ڈالیں گے تو اس سے مفہوم ڈوئر کا پیدا ہوگا، یعنی کرنے والا۔ اب ہم ایگزامپل کر کے دیکھتے ہیں۔ فاعل پر ہم کتبہ کو ڈالتے ہیں، فا کلمہ کیا ہے؟ کاف، کاف آ گیا، پھر الف ایکسٹرا لگا دیا کا، پھر عین کی جگہ یہ عین کلمہ کیا ہے؟ تا، تا ہم نے لگا دیا اور اس کی نیچے زیر ہوتی ہے فاعلن، تو کاتی، اور پھر لام کلمہ کیا ہے؟ با، تو کاتی بن، یعنی لکھنے والا۔ جائلن، بنانے والا۔ شاربن، پینے والا، شارب القمر کہتے ہیں نا، شراب پینے والا، تو شاربن۔ نظرہ، ناظرن، دیکھنے والا۔ اسی طرح آبجیکٹ کے لیے ڈائی استعمال ہوتی ہے مفعول کی۔ اس پہ اب آپ ڈال دیجئے، میم لگا دیا، فا کلمے کی جگہ کاف آ گیا، عین کلمے کی جگہ تا آ گیا، پھر واو ایکسٹرا، مکتو، اور پھر لام کلمے کی جگہ با، مکتوبن، یعنی کہ لکھی ہوئی چیز آبجیکٹ ہو گئی۔ تو یہ چیز ہے عربی میں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ورب پیٹرنز کو آسان کر دے گی اور آپ کو ایک نئی دنیا دکھنے میں نظر آئے گی۔ صیغہ کہتے ہیں فعل فی زمان مختلف، یعنی کہ مختلف زمانوں میں کسی بھی فعل کے آنے کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ گیا، ٹھیک ہے، یا کھایا، کھا رہا ہے، کھائے گا، تو اس سے آپ کو مختلف زمانوں کا اندازہ ہو رہا ہے۔
فعل وہی یہ کھانا، ایک کھانے کا عمل، لیکن اس کے مختلف آگے پیچھے حروف کرنے سے ہمیں اس کا 3 زمانے پتہ چلے۔ عربی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مین 2 ہی زمانے ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع۔ مضارع جو ہے وہ حال اور فیوچر دونوں کو شو کرتا ہے، مستقبل کو، اور مستقبل کے لیے ہم کبھی کبھار سا یا سوفا بھی لگا دیتے ہیں۔ صیغے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں فعل کو رکھنا ہوتا ہے۔ کسی فعل کے مختلف صیغوں کی تعداد اس زبان میں استعمال ہونے والی ضمیروں کے مطابق ہوتی ہے۔ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ پروناؤنس۔ پروناؤنس ہمارے پاس مینلی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تھرڈ پرسن، یعنی کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ سیکنڈ پرسن جو ہمارے سامنے حاضر ہو، اور فرسٹ پرسن یعنی کہ میں خود اپنے بارے میں بات کروں، ادھر میں سنگل ہوں یا پھر وی۔ عربی میں ہوتی ہے آئی، یو، وی، ہی، شی، اٹ، یعنی فرسٹ پرسن سے شروع ہوتی ہے۔ اردو اور فارسی میں وہ، تم، میں۔ عربی میں بھی یہی پیٹرن ہے کہ تھرڈ پرسن سے شروع ہوگی، ہوا، انتا سیکنڈ پرسن پر آئے گی، اور انا متکلم فرسٹ پرسن پر ختم ہوگی۔ پھر اوبویسلی اس کی پلورلز اور اس کی ڈول وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ وہ گیا، تم گئے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں فعل تھوڑا سا چینج ہو گیا، بڑی یہ لگ گئی، لیکن ساتھ میں صرف گئے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سب گئے بھی ہوتا ہے، تو ہمیں ساتھ میں یہ لگانا پڑا، تم، وہ، میں گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ گیا گیا سیم ہے، تو ہم نے ساتھ میں ضمیر لگائی۔ عربی میں یہ سین نہیں ہوتا۔ عربی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف فعل لکھنا ہوتا ہے، اور اسی کے اندر کچھ چینجز کرنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کرنے والا تھرڈ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، یہ فرسٹ پرسن ہے، اور اگر تھرڈ پرسن یا سیکنڈ پرسن ہے تو ایدر اٹ از میل اور فیمیل، ایدر اٹ از سنگولر اور ڈوئل اور پلورل۔ اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی گردان لکھوں گا تاکہ آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے۔ دیکھیے ہم تھرڈ پرسن سے شروع کریں گے اور اسی فعلہ کے ڈائے یعنی کہ سانچے کو لیں گے، وزن کو۔ فعلہ اس نے کیا، اس سے مراد ہوتا ہے اس نے کیا، اینڈ اٹ از آلویز ٹاکنگ اباؤٹ دا پاسٹ ٹینس، یعنی کہ پاسٹ ٹینس میں جو آخری حرف ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگا، اور فرسٹ حرف کے اوپر بھی، یعنی فا کلمہ پر آئین جو ہے، آئین اس کی حرکت چینج ہو سکتی ہے۔ تو فعلہ اس نے کیا، اسے ایک مرد نے کیا، فعلہ ان 2 مردوں نے کیا۔ ترجمہ کرتے ہوئے آپ یہ نہیں کہیں گے، آپ کے دماغ میں بس یہ چیز ہوگی کہ اس سے مراد مرد ہیں۔ فعلوا ان سب مردوں نے کیا، فعلت اسے ایک عورت نے کیا، فعلتا ان 2 عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا۔ اور یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر لام کلمے پر ساکن کی حرکت آ جاتی ہے۔ اب آگے کی جتنے مزید بنیں گے وہ اسی پیٹرن پر بنیں گے۔ اب آ جائیے سیکنڈ پرسن پہ، یہاں سے سیکنڈ پرسن فعلتا، یہ دیکھیے لام کلمے پر ساکن ہے اور ایک تا ایکسٹرا آ گیا، تا کے اوپر زبر انتا شو کر رہا ہے، یعنی کہ تم ایک مرد نے کیا۔ فعلتا تم ایک مرد نے کیا، فعلتما تم 2 مردوں نے کیا، فعلتم تم سب مردوں نے کیا، فعلتی تم ایک عورت نے کیا، فعلتما تم 2 عورتوں نے کیا، فعلتن تم 2، فعلہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی فعل کرنا، عمل کرنا، فعلتن تم سب عورتوں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو جمع مؤنث غائب یعنی کہ فعلنا کا صیغہ تھا، یعنی تم سب عورتوں، ان سب عورتوں نے کیا، اس میں ہمارے پاس ہمیں یوں گردان ملتی ہے فعل نا، یہاں پہ نون کھنچ رہا ہے متکلم جمع میں، ہم سب نے کیا، تو اس چیز کا ڈفرینس آپ نے دماغ میں رکھنا ہے۔ اب اسی کے اوپر ہم کتبہ کے پیٹرن کو ڈالیں گے۔ دیکھیے کتبہ اس ایک مرد نے لکھا، کتبہ ان 2 مردوں نے لکھا، کتبو ان سب مردوں نے لکھا، کتبت اس ایک عورت نے لکھا، کتبتا ان 2 عورتوں نے لکھا، کتبنا ان سب عورتوں نے لکھا۔ انتا کتبتا تم نے لکھا، کتبتما انتما کتبتما تم 2 نے لکھا، کتبتم تم سب نے لکھا، کتبتی تم ایک عورت نے لکھا، کتبتما تم 2 عورتوں نے لکھا، کتبتنا تم سب عورتوں نے لکھا۔ یہ دیکھیے ڈول جو ہے وہ سیم ہے، تو آپ کی محنت یہاں بچ گئی۔ کتبتو میں نے لکھا، کتبنا ہم سب نے لکھا۔ اب اسی پیٹرن پہ آپ دیکھیے شربتو میں نے پیا، اکلتو میں نے کھایا، جعلتو میں نے بنایا، ٹھیک ہے، نصرتو میں نے مدد کری، رزقتو میں نے رزق دیا، خلقتو میں نے بنایا، وما خلقت الجنہ اور نہیں بنایا میں نے جن اور انسان کو، والانس الا لیعبدون سوائے اپنی عبادت کے لیے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.